صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خسارے اور نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ تین کام ہیں: بندہ مومن ہو، نیک کاموں میں مصروف رہتا ہو، حق اور صبر کی تلقین کرنے والا ہو، تو ایسا شخص نقصان سے بچ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے، اپنے وقت کا درست استعمال کرنے کے لیے اپنی زندگی کو شیڈول میں لائیں، اپنا جدول بنائیں۔ آپ کی جیسی مصروفیات ہیں اس کے لحاظ سے اپنی سہولیات کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے، پھر ان تین پہلوؤں سے اس ٹائم ٹیبل کو پرکھ لیں۔ ہمارے شیڈول میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جو ایمان کو کمزور کرتا ہو۔ ہر قسم کا چھوٹا بڑا گناہ، بالخصوص گانے باجے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، سوشل میڈیا کا بے جا استعمال، بد نگاہی، غیبت، چغلی، جھوٹ، بری صحبت، بد مذہبوں اور دین بیزار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان کا لٹریچر سننا، یہ سب وہ کام ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ہمارے جدول میں ان میں سے کوئی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے جدول میں کوئی بھی فضول چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی کام ہمارے جدول میں شامل ہیں وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند ہی ہونا چاہیے۔ بلکہ مشورہ پیش کروں گا کہ کسی عاشق رسول مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور انہیں اپنی موجودہ حالت وغیرہ بتا کر پوچھ لیجئے کہ اس وقت مجھ پر کیا کیا فرض اور کیا کیا واجب ہے۔ جو فرائض و واجبات ارشاد فرمائیں انہیں اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ پھر اس کے علاوہ نیک کام، مثلا صدقہ و خیرات، والدین کی خدمت، غریبوں مسکینوں کی مدد، درود پاک کی کثرت، قرآن کریم کی تلاوت، اپنے اعمال کا جائزہ، نفل نمازیں پڑھنا، نفل روزے رکھنا وغیرہ، اور وہ کام جو ایمان کو مضبوط کرے، اسے بھی اپنے جدول میں شامل کر لیجئے۔ اپنے جدول میں نیکی کی دعوت دینے کو خصوصی طور پر شامل کر لیجئے۔ اگر آپ درس و بیان کی صلاحیت رکھتے ہیں تو درس و بیان کیا کریں، گھر میں، گلی میں، محلے میں، اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، عزیز رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ اگر ہم ان تین پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر اپنا شیڈول بنا لیں اور اس کے مطابق زندگی شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہم نقصان اٹھانے سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔